ہم بیماری کی بات نہیں کر رہے، ہم عام صحت مندی کی حالت کی بات کر رہے ہیں. جب اگر کسی بندے کو اوور ایٹنگ کا سامنا ہو اور وہ 3 برگرز کو یس کہے اور ایک دفعہ نو کہے تو پھر وہ وزن نہیں قابو کر سکے گا. جو گھر میں پیرنٹنگ ہے وہ اب کامن سینس نہیں رہی. پہلے پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک کامن سینس کی چیز تھی، لیکن وہ بیبی بومرز کا زمانہ تھا. بیبی بومرز وہ ہیں جو جنہیں نو کہا گیا، یعنی اس سے آگے پھر ہاں شروع ہوئی. آئی تھنک یہ جو 2000 کے بعد ہے بس کوئی نو نہیں ہوئی. 2000 کے بعد 1990 کے بعد نو تقریباً ختم ہونا شروع ہو گئی. 2000 کے بعد نو کبھی نہیں کہا گیا، ہمیشہ یس کہا گیا بچوں کو. اس سے بہت برے نتائج نکل رہے. لیکن اگر کسی نے وزن بڑھا کے 150 kg کیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلے 6 مہینے میں 2 کلو وزن بھی کم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ بچوں کو یس کہتے رہنے سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی نہیں فائدہ ہوا. فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اتنا فائدہ نہیں ہوا. تو جس چیز کا نقصان ہو تو پھر اس کو بدلنا ہوتا ہے. ویسے بائی دی وے نقصان کیا ہوا؟ انٹائٹلڈ، دے فیل انٹائٹلڈ. ٹھیک. اچھا، اور اگر ان کو نو سننی پڑ جائے کسی سے، مارکیٹ میں، سوسائٹی میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، تو وہ کون سی منزل سے چھلانگ لگاتے ہیں؟ جیڑی مل جائے جو اویلیبل ہو. اس کا مطلب ہے کہ ان کا موڈ خراب رہتا ہے. یس نے ان کا موڈ ٹھیک نہیں کیا. یس نے ان کا موڈ خراب کیا ہے کیونکہ گھر والے جتنا یس بھی کہیں، گھر کے باہر کہیں نہ کہیں ٹیچر یا کوئی اور بندہ یا کوئی گرل فرینڈ یا کوئی اور معاملہ، وہ تو اس کو نو سننی پڑے گی اور پھر اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اور اس کا جب موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئک ریلیف مل جائے. تو وہ ڈرگ سگریٹ ہوتی ہے جس سے اس کو کوئک ریلیف ملتا ہے. اور سگریٹ سے پھر کوئک ریلیف نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ موڈ کی خرابی جو ہے یا تو اینڈوجینس ڈپریشن کی شکل اختیار کرتی ہے، یا ری ایکٹیو ڈپریشن کی شکل اختیار کرتی ہے، یا یہ بائیپولر ڈس آرڈر کی شکل اختیار کرتی ہے. کسی نہ کسی طرح موڈ ڈس آرڈر کامن ہوتے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں اور دنیا میں سب سے زیادہ ولنریبل گروپ کون سا ہے جن کو موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور جن کو انگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور جو خودکشی کی طرف جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ کون سا سنگل موسٹ امپورٹنٹ گروپ ہے؟ پرسوں کراچی میں ایک سیمینار ہوا ہے، ایک بین الاقوامی فارماسیوٹیکل کمپنی نے کرایا، اور اس میں جو کراچی کے ماہرین قلب ہیں، ماہرین ڈائبٹیز ہیں، کراچی کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے شرکت کی اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے انہوں نے بتایا ایک ولنریبل گروپ ہے. وہ کون سا ہے بھلا؟ ڈاکٹرز اینڈ سائیکالوجسٹ. دنیا بھر میں سب سے زیادہ ولنریبل گروپ جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے، اور پاکستانی ڈاکٹرز میں سے 60% خودکشی کے رستے پہ چل رہے ہیں. وہ بات یہ تھی کہ جو ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ ہیں، سرجن یا کوئی ڈاکٹر، جنرل پریکٹیشنر یا اسپیشلسٹ، یہ سارے ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ الٹیمیٹلی خودکشی کے رستے پہ چل رہے ہیں، جن میں سے صرف 40% ہیں جن کو ہم الگ کر سکتے ہیں. 60% اسی رستے پہ چل رہے ہیں. موڈ ڈس آرڈر، اوور ورک، ٹائرڈنس، پور لائف سٹائل لڑکھڑاتا ہوا، مریضوں کا رش، پولیوشن. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ ولنریبل ہوتے ہیں جب ابھی وہ ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ نہیں بنے ہوتے. وہ پہلے سے ہی ان کے اندر ایسے بیج ہوتے ہیں جو آگے چل کے اس رستوں پہ لے جاتے. یعنی جو اور بھی لوگ ایسے ہیں، یہ صرف ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ کی اس میں مونوپلی نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں جو ولنریبل گروپس ہیں، جیسے سی ای اوز، جیسے پائلٹس، جیسے لائر، جج، جرنیل اور بیوروکریٹس. یہ اور لوگ بھی ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی تھی ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ کی کراچی کے سیمینار میں، اور آج صبح ایک چینل نے مجھ سے بات چیت کی اور وہ اینکر پرسن خود ہی سب کچھ بتائی جا رہی تھی لوگوں کو. میں کہا چلو دس ہی جاؤ. لیکن اس سیٹرڈے کو ہم اس پہ پروگرام کریں گے، یو آسک فار اٹ، جو ہوتا ہے ہمارا سیٹرڈے کو 7 بجے 17 جنوری کو، اور اس پہ بات کریں گے کہ ڈاکٹرز موسٹ ولنریبل گروپ کیوں ہے، کیوں آسانی سے ان کو موٹاپا ہوتا ہے، کیوں آسانی سے ان کو دل کی بیماری اور ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور کیوں آسانی سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ کے گروپ میں انفیڈیلٹی یعنی بے وفائی بھی معاشرے سے 2 گنا پائی جاتی ہے. طلاق کی شرح بھی معاشرے سے 2 گنا پائی جاتی ہے. اس کی کوئی وجہ ہوگی نا کہ وہ کیوں ایسا کرتے
کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی دونوں میں, کیونکہ آپ بہت ینگ ہیں, آپ جین زی ہیں میرے خیال میں دونوں. جی بولے. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ کریٹیوٹی کا جو لیول ہے, یا ڈاکٹر جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ تھوڑا بڑا خواب دیکھنے والے, یا یہ سائیکولوجسٹ بھی تھوڑا سا منفرد کام کرنا, تھوڑا بڑا خواب دیکھنا, اور اوریجنلی پیچھے وہ بڑیاں گلاں سوچ رہا. ہاں بڑی گلا سوچ, یعنی وہ بائی پولر ان آرڈر جب ہم کہتے ہیں تو یہ کچھ وہ اسٹیٹ ہے جو کہ ڈاکٹر میں سائیکولوجسٹ میں پائی جاتی ہے. گلاں وڈیاں کرنا پر تیاری نہیں کرنی. مطلب اولمپک میں کوئی اگر جانا چاہتا ہے ایتھلیٹ اور صبح وہ 10 بجے سو کے اٹھتا ہے تو اسے اولمپک میں جانے کا سوچنا چاہیے؟ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی اولمپک چیمپئن بننا چاہتا ہے تو اس کو سویرے 4 بجے اٹھ کے تو ورزش کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہ ڈاکٹرز میٹرک کرتے ہیں تو ان کے بہت زیادہ نمبر ان کو لینے پڑتے ہیں, اباؤٹ 90%. ایف ایس سی کرتے ہیں تو 94%. پھر وہ کہتے ہیں آگے اچھے دن آئیں گے. پھر میڈیکل کالج میں وہ 5 سال گزارتے ہیں, دن رات پڑھنا پڑتا ہے, 12-14 گھنٹے روز پڑھنا پڑتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں آگے اچھے دن آئیں گے. اور اس کے بعد ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے جس میں 36 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد 12 گھنٹے کا ریسٹ ملتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس پہ آپ نے کہیں جانا جونا نہیں ہے, آن کال ہے. میں نے وہ کی ہوئی ہیں ڈیوٹیاں, 36 گھنٹے ڈیوٹی, 12 گھنٹے ریسٹ, پر جانا کہیں نہیں ہے, رہنا اسپتال کے اندر ہی ہے. پھر پارٹ 1 آتا ہے, بندہ کہتے ہیں اچھے دن آئیں گے. پھر کہتے ہیں پارٹ 2 آتا ہے, کہتے ہیں اچھے دن آئیں گے. 34 سال کی عمر ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہو, تو پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو بچے آ جاتے ہیں, تو بندہ کہتا ہے یہ جوان ہو جائیں گے تو پھر اچھے دن آئیں گے. پھر وہ بچوں کو سیٹل کہیں کر دیں گے تو پھر اچھے دن آئیں گے. پھر بچے سیٹل ہو جاتے ہیں لنڈن میں, نیو یارک میں, سڈنی میں اور ٹورنٹو میں, اور ماں باپ کہتے ہیں اچھے دن تو آئے نہیں. چلو کوئی بات نہیں, جہاں ہمارے بچے خوش.